علی بھائی اگلا بھی سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. یہ جملہ انتہائی اثر انگیز ہے، لیکن بعض حلقوں کی جانب سے اس پر ایک جذباتی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ خدا تو سب کا ہی ایک ہوتا ہے، تو پھر دو خداؤں کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ سر خدا سب کا ایک ہے، رسول سب کا ایک ہے، تو آپ لوگوں نے فرقے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب کا خدا ایک ہے. یہ ہم نے ایک محاورتاً بات کی تھی، یہ ان معنوں میں نہیں تھا. خدا تو ہندوؤں کا بھی وہی ہے، چاہے وہ بھگوان کہہ کے پکار رہے ہوں، گوروں کا بھی وہی ہے کرسچنز کا، چاہے وہ گاڈ کہہ کے پکار رہے ہوں، مسلمانوں کا بھی وہی ہے چاہے وہ اللہ کہہ رہے ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن تعلیمات کے ساتھ خدا کا تعارف آپ کو پیش کیا گیا نا، وہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، وہ تعلیمات آپ کے بزرگوں کی ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات میں جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا، اس کی وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو یہ ہے. مجھے بتائیں کیا مشرکین عرب جو ہیں اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، ان سے پوچھو زمین و اسمان کسی وہ کہتے تھے اللہ نے. کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے جی، تو اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ مانتا ہے، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے تھے. تو اگر وہ اللہ کو مانتے تھے تو کیوں یہ نازل ہوا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. تو وہ کس کی کرتے تھے؟ اسی اللہ کو مانتے تھے نا. طواف کعبہ اللہ کے لیے کرتے تھے نا. تو کیا نبی علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام وہی کہہ رہے تھے کہ جس کا تعارف میں کرا رہا ہوں وہ خدا اور ہے، اور جو تم نے تمہارے بابوں نے تمہیں بتایا وہ خدا اور ہے. مراد یہ کہ اللہ کو کی کوالٹیز وہ ماننی ہے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ان معنوں میں یہ کہتا ہوں. اور اس کو سپورٹیو ایک وہ آیت بھی آپ لے سکتے ہیں سورہ یونس کے اندر، وہ تو بڑی کرٹیکل آیت ہے. یہ اس آیت کے بعد تو ان کو مزید 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں گے. شروع میں ہی آتی ہے، آیت نمبر ہے 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو تو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، نہ نفع. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہستیاں جن کو ہم اللہ کے ساتھ اور الہ کے طور پہ پوج رہے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. اس کا مطلب اللہ کو مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں، ان کے ذریعے بڑے خدا تک پہنچیں گے. تو پھر کیوں یہ کہا گیا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو. تو کیا نبی اسلام بھی کہہ رہے تھے دو خدا الگ ہے؟ نہیں، وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ان کو شافع مانتے ہیں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو کہ اللہ کے علم میں تو نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں؟ تو مجھے بتائیں اللہ کے علم میں آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جو علم میں نہیں ہے؟ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بھی میرے نالج میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں جس کو میں نے اپنا نائب کے طور پہ بنایا ہو، چھوٹا آلہہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ اللہ کے علم میں تو کوئی نہیں ہے، تمہارے علم میں ہے تو بتاؤ اللہ کو. مراد یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا دو ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں وہ والا نہیں ہے جو خدا کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا. اس میں تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں آپ کو کچھ مدنی مثالیں دے دیتا ہوں فی البدی جو میرے دماغ میں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. کیونکہ ہم کتابوں میں تو وہ دین ہے جو نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں، ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے بتایا ہے. اگر دونوں میچ کر جائیں تو دونوں کا خدا ایک ہوگا، اور دونوں الگ ہو جائیں تو خدا ویسے تو ایک ہوگا لیکن تعلیمات میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے وہ فرق آنے لگا ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کیا آپ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ اس کے جواب میں تو آنا چاہیے تھا 295C۔ وہ بابے تو لگاتے ہیں، آپ سوال کر کے دیکھ لیں، لیکن سر 295C نہیں آئی، کیونکہ وہ کتابوں کے خدا کا تعارف کروانے والی ہستی تھی اور کتابیں امت کو دے کے جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی غصہ کھایا، کوئی اور الفاظ موجود نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ آپ نے ایک عقیدے کی بات بھی بتا دی۔ آپ مجھے بتائیں، آج کوئی مسلمان کسی مولوی سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھی نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، تو ہم یہ جو سلام عرض کرتے ہیں یہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کیا اس کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا؟ لیکن ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں دہریہ قسم کے بھی، آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اس لیے کہ دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ غصہ کھائے، اس کا کام ہے کہ وہ جو وسوسے اس وقت کی پریزنٹ ورلڈ میں چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے یا یہ چیک کرنا ہے، تو یہ آپ حدیث لے کے جا کے اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ حدیث بیان کیے بغیر ڈائریکٹ اس طرح کا سوال کریں۔ اگر آپ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یعنی ہار ڈال کے ریسیو کر لیں گے کہ ہاں جی آپ کی بات ہضم ہو گئی ہے۔ یہ ان کا یعنی ظرف ہی نہیں ہے۔ اور سنیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آمد ہو رہی ہے جیسے شاعروں کو آمد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ابن آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان جن ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جن برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ ہائے ہائے ہائے، 295C نہ ہوئے تو کنیم ہو جانے۔ سوال تو بندہ پوچھ سکتا ہے، نہیں لگائی؟ آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا اور اس شیطان کو مطیع کر دیا۔ اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا، وہ شیطان مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے، یعنی جن جو ہے وہ۔ تو یہ پروٹوکول کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہے، انشاءاللہ میں جو کہنا خیر ہی خیر ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو قرآن سے بیان کر رہا ہوں یہ خیر ہی خیر ہے۔ یعنی مجھے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑے اعتماد سے بات کرتا ہے۔ اوہ میں اعتماد سے ذاتی بات تو نہیں کر رہا، میں اعتمادی اگر اس پہ اعتماد کھو دوں تو میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ اگر میں اتنے اعتماد سے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے صرف خدا کو ہی پکارنا ہے، کسی بابے کو بزرگ کو نہیں پکارنا، تو یہ میرا اعتماد ذاتی نہیں ہوتا، قرآن پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو میرا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے ایمان کو روئیں کہ آپ یہ پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں۔ میرا اعتماد ذات پہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات کے اوپر ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرق آپ دیکھیں نا، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ میرا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک مسلمان کو تو فخریہ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ اور جب وہ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا، کہتا ہے یار یہی گل صحیح ہے کہ باقی انہوں نہیں کو پتا۔ سر باقی تو کہانیاں کرا رہے ہیں، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ پڑھتے ہیں سن فریاد پیراں دے پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو۔ تو فرق آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، اچھا کہتے ہیں پھر اے کیوں لکھا ہے؟ وہ قرآن اس طرح نہیں لکھا ہے سن فریاد پیراں دے پیرا۔ ہمیں قرآن سے کوئی چیز بتائیں ہم ضرور مانیں گے۔ تو اس کا فرق دیکھیں۔ یہ دروشی پڑھ رہے ہیں میرے خیال، ہاں جی، اذان کا وقفہ کریں، ابھی اور بڑی آمد ہوگی انشاءاللہ، باقی اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔
دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھ لے؟ یعنی 1/3 حصہ قرآن کا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات کے اندر تہائی قرآن پڑھ لے؟ وہ تو بعد میں بزرگان دین 8 قرآن پڑھ سکتے ہیں نا. ہم کدھر، ہم تو نہ بزرگ نہ ہم اولیاء اللہ، ہم تو سادہ سے صحابی. یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے. اب بابے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بابا روزانہ 4 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا 8 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا جو ہے 12 قرآن ختم کرتا تھا. پھر امام حنیفہ کے اوپر یہ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے وہ. اچھا کیسا انہوں نے بنایا؟ کہتے ہیں 61 کیسا گنتی پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں 60 ہو گئے. یہ اس صورت میں جب 30 روزے ہوں، 29 میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. اور اس کے بعد ایک قرآن تراویح میں بھی ختم کرتے تھے. تو رات میں کرتے سو تراویح تو اللہ ہونا سی 61 قرآن پورے ہو گئے. یہ جناب بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت نبی علیہ السلام کے پاس آئی ان کی بیوی کی طرف سے کہ یہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بلا کے ان کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگو گے تو تمہاری آنکھیں جواب دے دیں گی. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے. اور یہ روزانہ روزہ نہ رکھو. روزانہ روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اور جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ ایسا ہے اس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. اور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بزرگ اتنے عرصے سے روزے میں. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے. ٹھیک ہے، رات کو روزانہ اس طرح نہ جاگا کرو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. آپ کہتے ہیں جی لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اتنے سال تک. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. آپ کہہ رہے ہیں جی صوفیہ اپنی آنکھوں میں جناب نمک کا سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ رات کو جاگنے کی عادت پڑ جائے. نبی علیہ السلام اس کو منع فرما رہے ہیں. اتنے سخت. حتیٰ کہ بخاری میں اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا اور یہ روزانہ روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. آپ جس چیز کو فضیلت بتاتے ہیں نا وہ تھو ہے، مکروہ. تھوک بھی تو مکروہ ہے نا. کہتے ہیں تھوک جڑی ناپاک نہیں ہوتی مکروہ ہوتی ہے. اور وہ میں ٹرانسلیشن کرتی ہے وہ تھو ہے جنہوں تسی فضیلت دس دیو. آپ جناب بناتے رہیں جتنا مرضی بنا کے بتائیں کہ جناب اس طریقے سے یہ فضیلت بن جائے گی، اس طریقے سے یہ فضیلت بن جائے گی. اور پھر کئی بزرگوں کی وہ شانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے پوری زندگی بیاہ نہیں کیتا جی. ہائے ہائے اتنے اللہ والے سب. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں میں نے ایک بار شادی کا رزق لیا تھا، وہ ناکام ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی. اور آپ ان کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ڈاکٹرائن میں یہ کیا ہے کہ بیوی سے نہیں بنی تو کوئی اور بیوی کرو. یہ تو نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے رہو. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. سر آپ جدھر سے جڑا کٹو گے وہ لال نکلے گا. کوئی مسئلہ اٹھائیں گے نا آپ کو کتاب و سنت میں کچھ اور مل رہا ہوگا اور بابوں کی تعلیمات میں اور مل رہا ہوگا، اور وہ مل رہا ہوگا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا اس کے گناہ دھلتے ہوئے اس کو نظر آ جاتے تھے. تو امام حنیفہ بھی سن لینا انہوں نے بھی آسا چھوٹ جانا ہے. اور کہتے ہیں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ. اچھا اس میں یہ بھی الفاظ ہے فضائل اعمال میں کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کا گناہ یہ مکروہ والا ہے، حرام والا ہے، کیڑا پوری انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور سر امام صاحب زندہ ہونے نا صرف تانوں سمجھانے سے میں کہتا امام صاحب اے میرا مشین ڈیزائن دا فارمولہ ہے ذرا دیکھ کے دسو کیا لکھے ہے. ان کو بھی پتہ نہ پڑھ سکتے. اور آپ کے علماء نے جو بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل رکھے ہوئے نا یہ امام صاحب نہ چلا سکتے جب تک آپ ان کو سکھاتے نا. کیا آپ کہانیاں کرا رہے ہیں.
اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ گنہگار شخص کو بلائے گا اور مخلوق سے اس کا پردہ کر کے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، قریب ہے کہ وہ کہے گا مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، چل آج بھی پردہ ہی رکھتا ہوں۔ وہ اللہ جو گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا، اور لعنت ہے آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر۔ آپ بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ستار العیوب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، پھر فضائل مال میں ہی آپ کو مل جائے گا۔ اب تو ہم کھل کے بول سکتے ہیں کیونکہ تبدیلی آ گئی ہے، میرے کلپ میں ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اس کا شان نزول بنا کے لکھا ہوا ہے بابوں نے، کتابوں نے نہیں، کتابوں کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی بھی نبی علیہ السلام جو ہے نا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ایک رسی سے باندھ لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تاکہ نیند آئے تو جھٹکے کی وجہ سے آنکھ کھول جائے۔ نبی علیہ السلام اس طرح کی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ اکتائے ہوئے ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن تم پہ غلبہ حاصل کر لے گا، اتنی دیر قرآن کی تلاوت کرو جتنے دن طبیعت ساتھ دے، جب تمہیں نہ پتہ چلے تم کیا پڑھ رہے ہو چھوڑ دو، نماز بھی چھوڑ دو جو نفلی نماز ہے، کہ پوری پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اس پہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے۔ وہ تو آگے پھر پڑھیں گے نہیں نا، اس کا مطلب بھی پھر دوسری طرف چلا جائے گا۔ حالانکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف نصیحت اس کے لیے ہے جو خود ڈرنا چاہے۔ یعنی آپ اس مشقت میں کیوں پڑھ گئے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں؟ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوگی کر لے گا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس کو قرآن کے ذریعے وصیت کیجئے، نصیحت جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، نصیحت اس کو کریں جو ماننا چاہتا ہے اور جو شکی ہو چکا ہے اسے دفع کر دیں۔ یہ مانا تھا۔ دوسری طرف بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آپ نے ایک رسی چھت سے لٹکی بھی دیکھی، پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب کی ہے، وہ رات کو نفل پڑھتی ہے تو اپنا جوڑا باندھ لیتی ہے اسے۔ وہ آپ نے میں رسی کھولو، بس اس وقت تک نفلی بات کرو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو سو جاؤ۔ یہ کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ جو نبی اپنی بیٹی کی رسیاں کھلوا رہے ہیں وہ خود یہ کریں گے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور۔ سر یہ تو ہم بولنا شروع کریں تو یہ پوری رات یہ چلتا رہے گا، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ آخری لے لے تبرکت، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی، جو شخص کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن مار دوں۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر آئے، سیدھا چلے گئے حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی میت کو جا کے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی تھی، اب آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں۔ باہر نکلے تو سیدنا عمر اسی طرح کھڑے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے بجائے کہ حضرت عمر کو سمجھاتے ممبر کی طرف کے، ان کو پتا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس طرح ٹیکل کرنا ہے، پھر ابوبکر تو ابوبکر ہے نا، تو انہوں نے کہا لوگوں میری طرف متوجہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی رسپیکٹ لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، پہلے وہ جھمگھٹا حضرت عمر کے نزدیک لگا ہوا تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے پہلا جملہ ہی بولا جس پہ سیدھی 295 سی لگتی ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد علیہ السلام کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی اپنی بات کی دلیل میں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کرنا، آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے شعر و شاعری کرنا۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
افإمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں یا انڈیا پاکستان میں شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ ترجمہ وہ قتل کا نہیں قتل کرنے دیتے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر سے، یہ تو سورہ آل عمران 144 تھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو، پھر قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہاں تم اللہ کے حضور جھگڑو گے۔ یہ 2 آیات پڑھی اور آپ علیہ السلام کی وفات کی اناؤنسمنٹ کر۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے اوپر اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں یا اس کی خوبیاں؟ یہی ٹرینڈ ہے نا دنیا میں، اور دنیا کا ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین شخص، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ وہ فوت ہو رہا ہے اور اس کا سب سے لاڈلا صحابی اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا۔ دکھائیں کہاں خطبے میں فضائل بیان ہوئے میں؟ ساری وہ باتیں جن کو آپ نیگیٹو باتیں سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور قرآن میں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، تو سارے پڑھو درود، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ کہتے ہیں ڈھونڈ کے نبی دیاں خامیاں لب دینے، اور ظالموں کیا قرآن میں کوئی نبی کی خامی ہے؟ یہ جملہ بولنے والا خود گستاخ رسول ہے۔ قرآن میں نبی کی خامی کہاں آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بتایا جاتا ہے جس کو آپ خامی سمجھتے ہو۔ آپ اللہ کے قرآن کو اگر آپ خامی سمجھتے ہو تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کے فضائل بیان نہیں ہو رہے، بلکہ بالکل 180 ڈگری بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایسی تھیوریٹیکل بات ہو رہی ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی عبادت کون کرتا تھا؟ یا 2 پارٹیاں تھیں، ایک کہہ رہے تھے ہم نبی کو پوچھتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں خدا کو، پھر تو بات بنتی تھی۔ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، شرک سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ آج تو تھوک کے حساب سے ہے تو لوگ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے، جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت نہیں کسی نے ان کو مات دی کہ حضرت کون شرک کرتا ہے؟ محمد کی عبادت کون کر رہا ہے؟ یہ کیوں آپ باتیں بول رہے ہیں، فرضی جملے بول رہے ہیں؟ آپ پہ 295C لگواؤں گا میں۔ کسی نے نہیں کہا فرضی جملہ نا کہ جو محمد کی بات کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں، یا انڈیا پاکستان میں ترجمہ محمد علیہ السلام وصال شریف فرما گئے، کیونکہ وہاں تو ہے نا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، تو کھڑے ہو کر یار تمہیں ایڈی بھی سمجھ نہیں، کون کرتا ہے بھائی عبادت؟ کولوں کہانیاں کرا رہا ہے۔ لیکن انسانیت نے ایک بہت بڑا رزق لیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ایک بہت برگزیدہ ہستی گزری ہے، آج دنیا میں سب سے بڑا شرک اس کے نام پہ ہے۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ نے اتنی سخت تعلیمات نہ صحابہ کو دی ہوتی۔ ظاہر ہے جن صحابہ کے سامنے تھا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ایک شخص ہم میں آتا تھا اور ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ہم اسے سب سے بڑھ کے محبوب سمجھتے تھے اپنے لیے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو برا مناتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ حدیث تھی جامعہ ترمذی کی، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے کھڑے رہیں اس کے احترام میں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ تو جس نبی نے یہ تعلیمات دی ہوں وہاں پھر یہ اب مولویوں کے آنے کے اوپر نعرے مارنا آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، کسی شخص کا ایمان چیک کرنا ہے نا، یہ جب مسجدوں میں مولوی یہ پیر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سب سے آگے بیٹھیں اور ان کے استقبال میں کھڑے نہ ہوں تو پتہ چل جائے گا، اس کے ماتھے میں بال آ جائے گا، اس کے مریدین کیا آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور اگر وہ کہہ رہے کھڑا کیوں نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خواہش ہے، تو بس گیا دوزخ میں، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے تو نہیں آج تک کسی کو دیکھا کہ وہ آگے اناؤنسمنٹ یہ کرے کہ جی آپ اناؤنسمنٹ کریں میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ تو ضرور کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں، یہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا اور۔ کتابوں کی تعلیمات وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ دیں، غدیر خم پہ دیں، اپنی وفات تک آخری خطبوں تک یہی بات کرتے رہے۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں، ہر نیا کام گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کو قیامت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم تو کچھ اور ہی کرتے رہے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کرتا ہے؟ تاکہ رول ماڈل ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غلط عقیدے لوگوں نے وابستہ کیے ہیں نا، کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہیں اور اللہ کی محبت میں کیے ہیں، لیکن رول ماڈل اگر نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنا عقیدہ بنا لے گا۔ اب یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، آیت نمبر 138 میں، تو انہوں نے کیا کہا، حضرت ہمارے لیے بھی آپ ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا کہ ہم بھی تھوڑا دھیان کر لیں۔ تو یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی محبت میں؟ تو اگر پیغمبر کا دامن کرم ہاتھ میں نہ ہو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے، کوئی یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے 1400 سال بعد کوئی بندہ آیا تھا، ان کی موجودگی میں یہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اندازہ کریں۔ تو اللہ کی محبت میں اگر آپ پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو راستہ ہے وہ صرف نبی کا پیٹرن ہے۔ اسی لیے اطاعت رسول کی بات ہے کہ رول ماڈل آپ کے سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی محبت میں کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیں اور پھر وہ جناب یہ مثنوی مولانا روم کے اندر یہی کچھ تماشے لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی جی موسیٰ علیہ ایک بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے میں ایک بندے سے ملاقات کراتا ہوں، بھائی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ دیکھو اللہ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے، جہاں پہ قربانی چاہیے تھی وہ قرآن میں آ گئی ہے بیٹے کی، اور وہ بھی بیٹا قربان نہیں کروایا، وہاں پہ بھی ایک جو ہے مینڈا ہی آیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، کوئی بھی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اینڈ پہ ایک فقیر کے پاس چلے گئے، اپنے ننگے فقیروں کو ثابت کرنے کے لیے جعلی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ادھروں وٹ کے دیاں، ادھروں وٹ کے دیاں، ادھروں وٹ کے دیاں، یا ادھروں وٹ کے دیاں، اے میں کیا ہے اہلا۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا نیک بندہ ہے، موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں اتار دیا؟ کہے سبحان اللہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس نانگے نے موسیٰ کو دین سکھانا ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ کا؟ اللہ کا فیلئر نعوذ باللہ، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کو اپنا ریپریزنٹیٹو اور نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایک نانگے سے جا کے دین سیکھے گا۔ جھوٹ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہی کہانیاں آگے چل رہی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ یہ تعلیمات پیغمبروں کی نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان کو پیغمبروں سے کیسی چڑ ہوتی ہے۔ یہ پیغمبروں کا صرف نام عقیدت سے لیتے ہیں، لیکن جب پیغمبروں کی وراثت کی بات کر رہے ہوں تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے۔ آپ ان سے جا کے کہیں جی پیغمبروں کی میراث تو علم ہے، علم کتابوں میں ہے، او نہیں جی سینہ بہ سینہ چلتا ہے۔ قرآن میں کہاں ہے سینہ بہ سینہ؟ قرآن میں آیا قل رب زدنی علما۔ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں۔ ایسا کوئی دعا نہیں۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ عشق و سرور میں کیا تھا یا علم کی فضیلت کی وجہ سے؟ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں۔ اور یہ آپ کو کہتے ہیں عقل دے چلے، عشق دے چلے، نمبر رہ گئے عقل والے اونجے ہی عمرہ گالیاں۔ یہ عقل والا کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کو، اور بابوں کے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عشق والے۔ تو سر آپ بابوں کے ساتھ رہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ کا حشر آپ کے بابوں کے ساتھ ہو، اور اپنے لیے دعا ہے کہ ہمارا حشر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا.